المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث کا 20واں درس ہے، اور 20واں درس جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے 19ویں درس میں ہم نے عنعنہ پہ بات کی، اور عنعنہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کہی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ایک راوی کا دوسرے راوی سے حدیث کو بیان کرنا ہے۔ پھر ہم نے معنن کی تعریف بھی کی کہ جو سند عنعنہ سے آئی ہو وہ حدیث جو ہے وہ معنن کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے مثال بھی دی، اور ترمذی شریف کی مثال لے لی ہم نے۔ پھر ہم نے شروط عنعنہ بھی کہا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ امام مسلم اور امام بخاری کا جو اس حوالے سے میتھڈ رہا ہے، منہج رہا ہے، اس پہ بھی بات کی۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ صاحب کتاب نے اس حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، کہ ایک مدلس راوی جو ہے اگر وہ عنعنہ کرے تو وہ غیر مقبول ہوتا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے مؤنن کی بات کی کہ جب حدیث ان وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ بیان کی جائے، چونکہ یہ ہماری کتاب کا، ہمارے متن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو اضافی طور پر بیان کیا، اس کی مثال بھی دی، اور پھر ہم نے حکم بھی بتایا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ احمد اور ایک علماء کی جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ منقطع ہے یہاں تک کہ اتصال واضح نہ ہو۔ پھر ہم نے جمہور کی رائے بتائی کہ وہ ان کو ان کے میننگ میں لیتے ہیں، حکم بالکل وہی ہے جو ان کا ہے، وہی ان کا بھی حکم لگتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مسند کی۔ مسند پہ جانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب جو یہ مقدمہ ہے، اس کی دوسری فصل آج مکمل ہو رہی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کی دوسری فصل جو سند اور متن کے اوصاف کے حوالے سے ہے، اور وہ عوارض جو ان دو پہ داخل ہوتے ہیں، جو ہم نے شروع کیا تھا، تو اس پہ آج انشاءاللہ بات مکمل ہوگی۔ تو مسند جو ہے لغوی اعتبار سے، لغوی ایک ہوتا ہے لغوی اور دوسرا ہوتا ہے لغوی۔ لغوی یعنی جس کی نسبت لغت کے ساتھ ہو، لغت مطلب ڈکشنری کے ساتھ، یعنی عام بولنے والے جو بولتے ہیں اس کو ڈکشنری میں پریزرو کیا جاتا ہے۔ اہل زبان جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بالکل اسی طریقے پر جب ڈکشنری میں پریزرو کیا جائے تو اس کو لغوی کہتے ہیں۔ تو لغت میں لفظ مسند کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، زبان میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسم مفعول ہے من اسند۔ یہ اسند یسند سے ہے، اسند سے اسم مفعول بنتا ہے، وہ ہے مسند۔ مسند تو اسم مفعول ہے، بمعنی، معنی کیا ہے؟ اضافہ او نسب، اضافت دینا، کسی چیز کو ریفر کرنا، ایٹریبیوٹ کرنا کسی کے ساتھ، تو اضافہ یا نسب، نسبت دینا۔ تو ان دو معنوں میں لغوی اعتبار سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مسند وہ لغوی اعتبار سے وہ حدیث کہلائے گی جس کو سند دی گئی ہو، مسند۔ اب دیکھ لیجئے اصطلاحاً، کیونکہ ہم مصطلح پڑھ رہے ہیں، مصطلح الحدیث، اصطلاحاً آپ مسند کسے کہیں گے؟ المسند صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، تو پہلی جو ان کی تعریف ہے، تو اس لیے میں نے ساتھ میں چھوٹا سا 1 بھی لکھا ہے، 1 بھی لکھا ہے، تاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ ان کی ایک تعریف ہے۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ
मरफूइन, हर एक मरफू हदीस सनदुहु मुत्तसिलुन, वो मरफू हदीस जिसकी सनद मुत्तसिल हो, फहुवा मुस्नदुन, बस वो मुस्नद है। सिंपल। हर एक वो हदीस, पहली शर्त कि वो मरफू होनी चाहिए। मरफू का मतलब कि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक होनी चाहिए। अब ये निस्बत जो है ये रावी ही करता है, तो सनद में ऐसे रावी मौजूद होने चाहिए जो निस्बत करे उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि वो हदीस जिसमें सहाबी मौजूद हो, क्योंकि सहाबी ही वो शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अमूमन हदीस की निस्बत देता है। दूसरी कि उसकी सनद मुत्तसिल होनी चाहिए। मुत्तसिल में जब कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि इसमें इनकिता नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब हमने मुत्तसिल पढ़ा दर्स नंबर 10 में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि साहिब किताब कह रहे हैं फ़इल्लम यस्कुत राविन मिन रुवाति मिनल बैन, कि अगर नहीं गिरा है एक रावी रुवात में से, बीच में से, फल हदीसु मुत्तसिलुन, तब जाकर हदीस मुत्तसिल होती है। तो हमारे इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, उनके यहाँ मुत्तसिल की तारीफ जो है कि रावी में कोई हदीस गिरी हुई ना, कोई हदीस, किसी भी हदीस में कोई रावी गिरा हुआ ना हो, तो वो बिल्कुल जो रुवात है वो सिलसिलेवार एक का ताल्लुक दूसरे के साथ होना चाहिए। व युसम्मा अदमु सुकूती इत्तिसालन, और असल में ये अदम सुकूत जो है, सुकूत न होना, सुकूत का एब्सेंट होना, यही असल में इत्तिसाल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली तारीफ है जो साहिब किताब ने बयान की है, वकुल्लु हदीसिन मरफू, हर एक मरफू हदीस सनदुहु, अब ऐसी मरफू जिसकी सनद मुत्तसिलुन, मुत्तसिल हो, यानी उसमें कोई रावी गिरा ना हो, यानी उसको ड्रॉप ना हुआ हो, छूटा ना हो, जिसको हम इनकिता कहते हैं या जिसको हम सुकूत कहते हैं। तो जब सुकूत नहीं है तो हम कहेंगे कि हर एक हदीस जिसमें सुकूत नहीं है और वो मरफू हो, ये दो शर्तें अगर मुकम्मल है फहुवा मुस्नद, तब जाकर हम कहते हैं कि यह हदीस मुस्नद है। फिर उसके बाद साहिब किताब ने कहा है हाजा हुवल मशहूरुल मुअतमदु अलैह, बस ये राय जो है, ये मसलक जो है फन हदीस में, बस यही जो है ये मशहूर है और वो राय है जिस पे एतमाद किया गया है। मुअतमद, इअतमद यअतमिदु, मुअतमिद और मुअतमद जो है इन दो में फ़र्क वही है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का। तो मुअतमद अलैह, जिस पे एतमाद किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि साहिब किताब ने तरजीह दी है कि मुस्नद वो हदीस है जिसमें दो शर्तें हों, एक तो मरफू और दूसरी शर्त कि वो मुत्तसिल हो। मरफू निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होनी चाहिए, और मुत्तसिल कि उसमें सुकूत नहीं होना चाहिए। अब ये मुमकिन है कि ये कभी कभार ज़ाहिरी तौर पर तो आपको इत्तिसाल दिख रहा है, सनद में बाज़ाब्ता रुवात की एक चेन है, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इत्तिसाल नहीं है बल्कि कहीं इनकिता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिरी तौर पर आपने इत्तिसाल देखा और हदीस मरफू है तो आप उसको मुस्नद कहेंगे। तो मुस्नद कहने का यह मतलब नहीं है कि हदीस सही है। मुस्नद कहने का मतलब यह है कि ज़ाहिरी तौर पर हदीस में इत्तिसाल देखा गया है और हदीस मरफू है, और यही मुअतमद अलैह मसलक है, यही राय जो है जिस पे एतमाद किया जाता है और इसी राय को कबूल भी किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुत्तसिल और मरफू मुस्नद कहलाएगी, और यही असल में वहुवा कौल जमहूरिल मुहद्दिसीन, यही जमहूर मुहद्दिसीन का भी कौल है, कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है। जमहूर मुहद्दिसीन भी यही कहते हैं कि हदीस जब मरफू होगी,
جب متصل ہوگی ظاہری طور پر تو حدیث کو ہم مرفوع کہتے، یہ حدیث کو ہم مسند کہتے ہیں، اور یہی جمہور محدثین کا قول ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار اتصال جو ہے یہ حقیقی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اتصال جو ہے وہ احتمال پہ مبنی ہوتا ہے۔ حقیقی تب جب سند بالکل متصل ہو، کوئی مسئلہ اس میں نہ ہو، اور احتمالی یعنی احتمال تب ہوتا ہے جب دکھنے کو حدیث متصل دکھتی ہے لیکن تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ اتصال نہیں ہے۔ مثلا کوئی راوی انا کر دے، جو ہم نے پڑھا، اور وہ راوی مدلس، اور ثابت ہو گیا کہ اصل میں انہوں نے اپنے اس شخص سے نہیں سنا جس کا انہوں نے نام لیا، بلکہ ان کے استاد سے سنا تھا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ احتمال ہے، اتصال حقیقت نہیں تھا بلکہ احتمالاً تھا، اور بعد میں وہ ثابت نہیں ہوا، تو لیکن اس کے باوجود کہ وہ ثابت نہ ہو ہم حدیث کو مسند کہیں گے۔ تو حدیث کو مسند کہا جائے گا ایسی صورت میں۔ تو اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ حدیث مسند کی مثال کسے ہم لے سکتے ہیں۔ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 159، تو حضرت امام ابو داود نے حدیث کو لایا ہے، حدثنا کہ عثمان ابن ابی شیبہ ہم سے بیان کیا، عثمان ابن ابی شیبہ نے، ان وکیع، اور وہ روایت کرتے ہیں وکیع سے، ان سفیان الثوری، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے، ان ابی قیس الاودی، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو قیس الاودی سے، ہوا عبد الرحمن ابن ثروان، اور وہ کون ہے؟ وہ عبد الرحمن ابن ثروان ہے۔ وضاحت کی کہ ابو قیس کون ہے۔ ان حذیل ابن شرحبیل، اور وہ روایت کرتے ہیں حذیل ابن شرحبیل سے، عن المغیرہ، اور وہ روایت کر رہے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع، انہوں نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین، اور انہوں نے جورب پہ، موضوع پہ مسح کیا، والنعلین، اور انہوں نے نالین پہ بھی مسح کیا۔ اب دیکھ لیجئے، جورب پہ بھی مسح کیا اور نالین چپل کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جورب پہ بھی مسح کیا اور نالین پہ بھی مسح کیا۔ اب یہ حدیث جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے، مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مرفوع ہے، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے سند چلتی ہے اور پہنچتی ہے ابو داود تک۔ آپ دیکھیں گے کہ بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث متصل ہے، تو ہماری دو شرطیں مکمل ہو گئی، مسند بھی اور متصل بھی، تو ایسی حدیث کو ہم مسند کہیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ مسند کہہ کے میں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، اگر آپ مزید تحقیق کریں گے تو ممکن ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو، اگر آپ مزید تحقیق کریں گے کہ ممکن ہے کہ حدیث ضعیف ثابت ہو یا کوئی اور چیز سامنے آ جائے۔ تو جب آپ مسند کہتے ہیں تو آپ اصل میں ایک اپیرنٹ سچویشن، ظاہری اعتبار سے آپ ایک حکم لگاتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے جب آپ نے حکم لگایا تو اصل میں آپ کو مزید تحقیق کرنی ہے، تو مزید تحقیق کے بعد آپ کو اصل پتہ چلے گا کہ یہ حدیث قابل حجت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے جو ابو داود کی ہے، یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی کہ یہ متصل بھی ہے اور سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہی ہے، تو مرفوع بھی کہلائے گی۔ تو متصل اور مرفوع حدیث کو صاحب کتاب نے مسند کہا ہے، تو ہم اس کو مسند کہیں گے، اور یہی مشہور اور معتمد علیہ قول ہے ہمارے ماتن کے یہاں، ہمارے صاحب کتاب کے یہاں، اور اکثر علماء جو محدثین ہیں وہ اسی کی تائید کرتے ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسند ہے۔ اب آئیے مسند کی دوسری تعریف پر جو ہمارے ماتن نے بیان کی ہے۔ یہ دوسری جو تعریف ہے وہ لانا
اصل میں آپ کے سامنے وہ مختلف آراء کو وضاحت کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ آراء دوسری بھی ہے. وبعضهم، اب مسند جو ہے وبعضهم ان میں سے کچھ، یعنی علماء میں سے بات ہو رہی ہے محدثین کی، یسمی کل متصل مسندن، اور ان میں سے کچھ علماء کچھ محدثین نام دیتے ہیں ہر ایک متصل حدیث کو مسند، وَإِن كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا، اگرچہ وہ موقوف ہی کیوں نہ ہو یا مقطوع ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھ لیجیے، یہ دوسرا مسلک ہے. اس مسلک کو بیان کرنے والے خطیب بغدادی ہے کہ ہر ایک حدیث کو جو متصل ہے اس کو وہ مسند کہتے ہیں. متصل، خالی مرفوع نہیں. پہلے مسلک میں ہم نے کیا پڑھا کہ متصل بھی ہو مرفوع بھی ہو. اب یہاں پر صرف متصل، ہر ایک متصل کو وہ مسند کہتے ہیں. وَإِن كَانَ مَوْقُوفًا، خواہ وہ موقوف ہو، او مقطوعاً، یا وہ مقطوع ہو، تو اس کو وہ مسند کہتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ موقوف جب ہم کہتے ہیں تو وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں نسبت ہو حدیث کی کس کی طرف؟ صحابی کی طرف، تو اس کو ہم موقوف کہتے ہیں. اور مقطوع وہ ہے جس کی نسبت کسی تابعی یا تابعی سے پہلے والے کسی راوی کی طرف ہو. یہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن سند متصل ہونی چاہیے، بظاہر متصل ہونی چاہیے. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کے یہاں یہ حدیث جو ہے یہ مسند کہلائے گی، اور صاحب کتاب نے اس کو بھی بیان کیا. لیکن مشہور اور معتمد علیہ قول کیا ہے؟ وہی جو پہلے ہم نے کہا کہ مرفوع بھی ہونا چاہیے اور متصل بھی ہونا چاہیے. اب تیسری رائے جو صاحب کتاب نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وَبَعْضُهُمْ، اور ان میں سے کچھ علماء میں سے محدثین میں سے کچھ، یسمی المرفوع مسندن، وہ مرفوع کو مسند کہتے ہیں. مرفوع کو، پہلے والے نے کیا کہا تھا؟ متصل کو مسند کہا تھا. اب ایک اور رائے ہے کہ مرفوع ہے تو وہ اس کو مسند کہتے ہیں کچھ لوگ. وَإِن كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، خواہ وہ حدیث مرسل ہو، خواہ وہ حدیث معضل ہو، خواہ وہ حدیث منقطع ہو. تو یہ رائے جو ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ہے کہ وہ مرفوع کو مسند کہتے، اور اس میں وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ مرسل ہے، معضل ہے یا منقطع ہے. مرسل جب تابعی صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو سکوت ہے، لیکن سکوت صحابی کے نام کا ہے. اس پہ ہم نے اچھی خاصی بحث کی کہ جب صحابی چھوٹے سند میں تو وہ ایک صحابی بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پہ ہم نے بحث کی ہے. تو اس کا اثر حضرت ابن عبد البر رحمہ اللہ کے یہاں مسند کی تعریف پہ نہیں پڑتا، اور وہ ہر مرفوع کو مسند کہتے ہیں. دوسرا معضل پہ ہم نے پڑھا کہ دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پے، ایک کے بعد دوسرے یا کے بعد دیگرے، وہ گر رہے ہیں راوی. جب کنٹینیوسلی دو یا دو سے زیادہ راوی گرے تو اس کو معضل کہا جاتا ہے. لیکن اگر ریفرنس انتساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کو کچھ علماء جن میں ابن عبد البر رحمہ اللہ بھی ہیں وہ اس کو مسند کہتے ہیں. یا منقطع ہمیں پتہ ہے کہ تبع تابی یا بعد کا راوی اگر چھوٹ جائے تو ایسی حدیث کو ہم منقطع کہتے ہیں. اس پہ ہم نے تفصیلی بحث کی ہے. تو یہ تین آراء جو ہمارے پاس آ گئی، یہ صاحب کتاب نے جمع کی اپنی کتاب میں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگرچہ معتمد علیہ مسلک وہی ہے جو ہم نے پہلے کہا، وہی پہلا قول کہ ہر وہ حدیث جو مرفوع ہے اور متصل ظاہراً ہے اس کو مسند کہتے ہیں. پھر یہ دو کیوں لائی؟ اصل میں یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جب آپ اصطلاح کو سمجھے اس وقت آپ کو یہ فائدہ دے گا. جب آپ کہیں خطیب بغدادی کی کتاب پڑھ رہے ہیں الکفایہ یا ان کی کوئی دوسری کتاب، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب خطیب بغدادی کسی حدیث کو مسند کہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے مسند کے نام سے. یہ تو لیٹر پھر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس فن نے کہیں قرار پکڑا. ہمیشہ ہر ایک فن میں ارتقا رہا ہے.
تو اس ارتقائی دور میں، ایولیوشنری دور میں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے محض متصل حدیث کو دیکھا اور اس کو کہا کہ بھئی یہ مسند ہے. تو ایسے علماء جب ایسی احادیث کو بیان کرے جو صرف متصل ہے اور ان کو مسند کہہ رہے ہیں، جیسے خطیب بغدادی وغیرہ، تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں مسند تو اس کا مطلب ہے یہ متصل ہے. اسی طرح دوسرے علماء جب وہ صرف مرفوع کو دیکھے اور وہ مسند کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابن عبد البر وغیرہ جو علماء ہے ان کے یہاں یہ اصطلاح اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی، لیکن ساتھ میں یہ بتایا کہ معتمد علیہ قول کیا ہے، وہی کہ مرفوع اور اتصال ظاہری طور پر. اصل میں یہ ہندوستان کے لیے ہمارے ماتن جو ہے عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ حدیث کے مزاج کو متعارف کر رہے ہیں. تو ہندوستان کے لیے مان لیجئے کہ یہ فن حدیث وغیرہ کو شروع کرنے، ان کو انٹروڈیوس کرنے، ان کو وہ سمجھانے کے لیے ایک پہلی مضبوط کوشش تھی جو ابن عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کی. تو اسی لیے انہوں نے آسان الفاظ میں ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. تو اسی راستے سے پھر آپ دیکھیں گے کشمیر میں جو حدیث وغیرہ متعارف ہوئی تو ان کی ہی سند سے یہ چیزیں پھر یہاں بھی متعارف ہوئی، یہاں بھی علماء آئے جنہوں نے اس سلسلے سے علم حدیث حاصل کیا. تو آگے چلتے ہیں. یہ مسند کی 3 تعریفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب مسند کی ایک اور تعریف ہے لیکن وہ بحیثیت کتاب ہے. مسند آپ نے عام زبان میں سنا ہے کہ جو مصنفات ہمارے یہاں ہے، کتابیں جو حدیث کی لکھی گئی ہے، ان کی بھی قسمیں ہیں. تو اس میں ایک قسم ہے مسند. تو کل کتاب، ہر وہ کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، ہر وہ کتاب جس میں جمع کی گئی ہے ہر صحابی کی مرویات، روایتیں، علی حدۃ، علیحدہ علیحدہ، ایک ساتھ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سنن کھول لیجئے یا آپ کوئی جامعہ کھول لیجئے، مثلا آپ امام ترمذی کی کتاب کھول لیجئے، سنن ترمذی، تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث جو ہے ان کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. مثلا نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، روزہ کے متعلق. یہ چیپٹرز جو ہے اس میں مختلف راویوں کے مختلف احادیث آ جاتے ہیں. پہلی حدیث ایک راوی کی، ایک صحابی کی، دوسری حدیث دوسرے صحابی کی، کیونکہ اس میں اصل میں مسئلہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے. تو وضو ٹوٹنے کے مسئلے جس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں تو ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے. تو فوکس جو ہے وہ سنت پہ ہے. تو ایسی کتابوں کو ہم سنن کہتے ہیں. لیکن ایک اور قسم ہمارے یہاں ہے، وہ ہے مسند کی. تو صاحب کتاب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے یہاں پر مسند کو ڈسکس کیا. کتاب میں نہیں ہے یہ، اصل آپ کے متن میں عبد الحق محدث دہلوی کے مقدمہ میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں اضافی طور پر یہ بیان کیا کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے اس مسند میں جس کا تعلق حدیث کی قسم کے ساتھ ہے اور اس مسند میں جس کا تعلق مصنفات سے، حدیث کی کتابوں کی جو قسمیں. کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، کہ ہر وہ کتاب جس میں جمع کی گئی ہے ہر صحابی کی مرویات علیحدہ علیحدہ، اس کو بھی مسند کہتے. تو ان کے چیپٹرز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک چیپٹر ہوگا ابو بکر، دوسرا چیپٹر ہوگا عمر، تیسرا ہوگا عثمان، چوتھا ہوگا علی، پانچواں ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ، چھٹا اسی طرح سے آتے ہیں. ایسی چیپٹرز جن میں موضوع جو زیر نظر ہو وہ نہ رکھا گیا ہو، بلکہ ہر ایک راوی کی جو اصل سند میں ہے، ہر ایک راوی کی مرویات کو زیر نظر رکھ کر ایک جگہ جمع کیا جائے، ایسی کتابوں کو مسند کہا جاتا ہے، جن میں سندوں کا ریفرنس ڈائریکٹلی
صحابی راوی کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ راوی ہوتا ہے اصل سند میں. مثلا ہماری مشہور کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اس میں اگر آپ کو حدیث ڈھونڈنی ہے تو وہ حدیث تب جا کر آپ کو ملتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ اصل سند میں کون سا راوی ہے، کہ سند کی جو بنیاد ہے صحابی کی طرف سے، تو وہ صحابی جو ہے وہ کون ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا. تو وہاں پر آپ اس راوی مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے طہارہ کے حوالے سے کیا کیا حدیثیں بیان کی ہے، انہوں نے جنگوں کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا ہے، انہوں نے اخبار کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا ہے، یہ سب ایک ہی چیپٹر میں ہوگا، ایک ہی جگہ. پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حدیثیں حضرت امام احمد بن حنبل تک پہنچی، وہ سب بیان کرنے کے بعد پھر دوسرا صحابی، پھر تیسرا صحابی، پھر چوتھا صحابی، اسی طرح سے سلسلہ چلے گا. تو اس کو مسند کہیں گے، اس کتاب کو ہم مسند کہیں گے. تو یہ مسند اس مسند سے مختلف ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا، جس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، جس میں مرفوع اور متصل کو زیر نظر رکھا جاتا ہے. اب ایک اور چیز بنتی ہے جو اسند یسند سے اس میں فاعل بنتی ہے، مسند. ہمارے یہاں جو طریقہ رہا ہے مدارس میں خصوصاً، کہ جب بھی ہم اس میں فاعل کی بات کرتے ہیں تو ہم معروف سے اس کو لیتے ہیں، اور جب بھی ہم اس میں مفعول کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مجہول سے لیتے ہیں. بہرحال یہ ہمارا ایک میتھڈ ہے. اسند یسند سے مسند، نون کی زیر کے ساتھ، تو یہ اس میں فاعل ہے مسند. اگر مسند کہیں گے تو سند دیا ہوا، اب اگر آپ مسند کہیں گے تو سند دینے والا، تو اس میں فاعل سند دینے والا. اب دیکھ لیجئے، ہوا یروی الحدیث بسندہ، یہ وہ ہے جو روایت کرتا ہے حدیث اپنی سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتا ہے، اس شخص کو ہم مسند کہیں گے. سواء اکان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایہ، سواء برابر، کان عنده علم به کہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے، ام لیس له یا نہیں ہے اس کے پاس، الا مجرد الروایہ اس کے پاس اگر ہے تو صرف روایت. یعنی وہ شخص جو حدیث بیان کرتا ہے اپنی سند سے، سند اس کی اپنی ہونی چاہیے، یعنی راوی حدیث، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کے پاس اس حدیث کا علم ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن اس کا کام کیا ہے کہ وہ صرف روایت کر رہا ہے، حدیث سنی ہے، اس کو آگے لے رہا ہے. تو ایسے شخص کو جو حدیث کا عالم نہ ہو، عالم کوٹ ان کوٹ، بلکہ محض حدیث روایت کر رہا ہے، ایسے شخص کو ہم مسند کہتے ہیں، تو نون پہ زیر کے ساتھ. تو مسند اور مسند، وہ شخص جو عالم بھی ہو، حدیث کے معنی، اسرار وغیرہ سب چیزیں جانتا ہو، ایسے شخص کو ہم محدث کہتے ہیں، محدث. اور ایسا شخص جو صرف روایت کرے، سند کے کسی کڑے میں وہ بھی آ رہا ہے لیکن وہ خود محدث نہیں ہے، صرف روایت کر رہا ہے، اس کو ہم مسند کہیں گے. یہ فرق ہے. لکھنے کو تو ہم میم سین نون دال لکھتے ہیں، لیکن فرق کرنا ہے کہ یہ مسند ہے یا مسند ہے. تو آج جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ حدیث کی ایک قسم ہے جس کو ہم مسند کہتے ہیں، اور صاحب کتاب نے وضاحت کی، اور جو اس میں معتمد علیہ مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ حدیث جو مرفوع ہو اور ظاہراً متصل ہو، ایسی حدیث کو مسند کہیں گے. اور پھر کچھ علماء ہے جو صرف مرفوع کو مسند کہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہے جو صرف مسند کو جو صرف متصل کو مسند کہتے ہیں. بہرحال یہ مختلف آراء ہے، لیکن اصل میں جو معتمد علیہ قول ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ حدیث جو مرفوع بھی ہو
اور ظاہراً متصل بھی ہو اس کو ہم مسند کہیں گے. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ کتابوں کی قسم، اور اس کے بعد ہم نے راوی کا تذکرہ کیا کہ جو صرف حدیث بیان کرتا ہو. بات کو مکمل کریں گے اسی پہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.